بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ بجٹ کی آمد ہے۔ پاکستان کو اتنے اچھے حالات میں نہیں ہے، IMF کے ساتھ تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لوکل کانفیڈنس بھی بڑا لو ہے۔ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو روپیہ چاہیے ہوتا ہے اور ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، نہ روپیہ ہے نہ ڈالر ہے، کیونکہ فزیکل سائیڈ سے جسے ہم کہتے ہیں ٹیکس آئے گا، ریونیو آئے گا تو روپیہ آئے گا۔ ریونیو تب آئے گا جب انڈسٹری چلے گی۔ سول انریسٹ ہے یہاں پہ، اور آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، یہ بھی ایک فیلنگ ہے لوگوں کی۔ اٹس ناٹ ویری کلیئر، اٹس پولیٹیکل انسرٹینٹی۔ انٹرنیشنل کچھ پہلے ریسیشن تھا، دوسرا IMF کا کور نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔ جو برادر ملک ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ڈیفالٹ کرنے سے بچا سکتے ہیں، جیسے کہ چین نے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اس حالات میں اب بجٹ بننا ہے، اور ظاہر پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ آگے الیکشن بھی ہونا ہے اور وہ پیسے دے بھی رہے ہیں اس کے اوپر کرنے کے لیے، بعد میں حالات اس کے کیا ہوں گے، تو اس کے کیا کنٹورز ہو سکتے ہیں اور آگے کیا چلیں گے۔ ہمارے ساتھ آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں جناب زاہد لطیف صاحب، جو چیئرمین اسٹاک ایکسچینج رہے ہیں، ابھی بھی ریٹ کمپنی کے چیئرمین ہیں اور اپنا ایک بروکریج ہاؤس بھی چلاتے ہیں۔ ایک بروکر کو ساتھ لینے کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ یہی بیرومیٹر ہوتا ہے اکانومی کے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اور آج ایک بڑا کنٹریری رزلٹ بھی آیا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نے تھوڑا سا شو کیا ہے، کہتے ہیں سیمنٹ سیکٹر کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ زاہد صاحب ویری وارم ویلکم، تھینک یو ویری مچ۔ کو بتائیں ہمیں بجٹ کے بارے میں کہ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ، کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے آپ کی سجیشنز؟ آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے دوران میں تو ساری بات بتا دی کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ یقیناً گلومی پکچر ہے۔ IMF کا پچھلے سال سے انتظار تھا کہ IMF کے ساتھ SLA کم از کم سائن ہو جائے، اور گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے IMF کی تمام کنڈیشنلٹیز پوری کر دی ہیں، بٹ شاید کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی پالیٹکس نظر آتی ہے شاید کہ اس وجہ سے ابھی تک وہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ اور ویسے بھی یہ جو پروگرام ایگزسٹنگ IMF کا پروگرام چل رہا ہے وہ تو اینڈ ہو رہا ہے جون میں۔ اب ایک تھوڑی سی مبہم سی امید یہ لگی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہو کہ ہم جولائی آنورڈ جو ہے وہ نئے پروگرام کے لیے ان سے نیگوشیٹ کریں اور نئی بات چیت کریں۔ تو چونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے انفارمیشن جو ہے نا وہ ریومرز زیادہ چل پڑتی ہیں۔ جب تک اگر گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہو، گورنمنٹ بالکل سیدھی سیدھی بات بتائے کہ اثر ہے کیا، وہ بس یہ ہم سنتے رہے کہ نہیں آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، ڈالر پاک روپیز پیرٹی کو بھی ہم سٹیبل کر لیں گے، لیکن وہ ساری باتیں سچ ثابت نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے آج کی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہا تو ہاں ایک وہ خوش آئند سی بات تھی کہ 500-600 پوائنٹ پلس ہوئی دن میں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیمنٹ سیکٹر نے آج آؤٹ پرفارم کیا، بیسیکلی سیمنٹ کے حوالے سے اس کی جو کول پرائس ہے، جو اس کی میجر انپٹ ہے، وہ انٹرنیشنلی اس کی پرائسز ہسٹوریکل لو پہ آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمنٹ کی جو انپٹ کاسٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، اور سیلز کی لوکل گروتھ تو شاید اتنی نہیں بھی ہوئی، لیکن انٹرنیشنلی جو نا پاکستان نے سیمنٹ کو ایکسپورٹ کیا، تو وہ ایکسپورٹ کی وجہ سے ایک شنید یہ بھی ہے۔ ابھی فگرز آئیں گی تو ہمیں صحیح پتہ چلے گا، لیکن خبر یہ بھی ہے مارکیٹ میں کہ شاید چونکہ آپ کو پتہ ہے سیمنٹ سیکٹر جو سارا ہی تھا ایکسیپٹ لکی سیمنٹ آف کورس، وہ کیونکہ لکی سیمنٹ از ڈیٹ فری، باقی سارے سیمنٹ والے جو ہیں وہ اچھے خاصے بینکوں سے ڈیٹ لیا ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا مہنگا ہے، وہاں کہاں 21% ہے۔ ہاں 21 پلس، یہ تو 21 تو وہ ہے نا قائم ہے، تو +3 اسپریڈ بھی ہے، کچھ اسپریڈ بھی ہے۔ تو یہ شنید ہے کہ شاید بینکوں نے اپنے قرضے ورضے بھی اتارے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ تو ہماری جو ہے وہ نہایت ہی اٹریکٹیو لیول پہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو پرائز ٹو ارننگ ریشو ہے وہ 3.9 کے ملٹیپل پہ ہے ہماری مارکیٹ، اور ہمارے جو پیئر کنٹریز ہیں وہ 12.2 کے ہیں۔ سو دیر از لاٹ آف گیپ، جو نا دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل۔ بٹ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک یہ ہے کہ ہماری جو کرنسی نہیں کہیں رک رہی، ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو ایک وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، انہوں نے کافی حد تک قابو کر لیا ہے،
لیکن امپورٹس نہیں ہو رہی نا. امپورٹس نہیں ہو رہی. جب اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے, انڈسٹری بیٹھ رہی ہے, انڈسٹری بیٹھ رہی ہے, بے روزگاری ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ مائنس میں چلی گئی ہے. گورنمنٹ اس قسم کی فگرز دے رہی ہے کہ اسمال جو ہے نا, ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ایک اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ کی ہے, وہ اس کی گروتھ ہوئی ہے. بٹ اس کے اوپر بھی لوگوں کے کوشچنز ہیں کہ اگر, کیونکہ وہ اسمال اسکیل جو انڈسٹری ہے وہ لارج اسکیل کو ان کے وینڈر ہوتے ہیں, ان کے وینڈر ہوتے ہیں, سپلائر ہوتے ہیں. تو جب لارج اسکیل وہ مائنس میں چلی گئی تو یہ پلس میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے اپنا سامان کہاں بیچا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. پھر معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی آپ کو پتہ ہے اس وقت بالکل عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ لگتا ہے کہ شاید پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے وقتی طور پہ. یو نو, اب الیکشنز کا بھی ایک ہے کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے اکتوبر میں. میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ چیلنجز ہیں اس دفعہ. اس سے پہلے بھی ہم نے بجٹ کے کنٹرولز کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم جو سنتے آئے ہیں ہمیشہ کہ جی 4% سے زیادہ گروتھ اور 4% سے لیس فزیکل ڈیفیسٹ بنا کے, اور ساتھ ایک ڈیولپمنٹ کا اچھا خاصا کچھ کوشن دے کے اور ریلیف دے کے لوگوں کو, یہ 4 چیزیں انشور اگر کر دیں تو ایک بجٹ اچھا ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز بھی لگتا نہیں کہ, کیونکہ 6-7% سے زیادہ تو فزیکل ڈیفیسٹ آلریڈی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ تو امپورٹس کی وجہ سے بے شک ہو, بٹ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اگر دیکھیں سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس بات کو خود اکنالج کرتی ہے. برملا یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹ سیلف از دا بگیسٹ بورور ان دس کنٹری. جس حد تک قرضے لیے ہوئے ہیں ود ان پاکستان بھی, یعنی فرام دا اسٹیٹ بینک اینڈ جو ڈیٹ پیپرز جو ہے, وہ انڈسٹری کو کیوں دیں؟ ایک تو انڈسٹری کو دیں, اس کی ری پیمنٹ کاسٹ جو گورنمنٹ کو دینی پڑے گی, اتنی بڑی ری پیمنٹ کاسٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بجٹ کیسے بنائیں گے. جو سی آپ نے جو کہا نا کہ کیا بجٹ کے کنٹرولز ہوں گے, تو دس از اے کیچ 22 سچویشن. قرضوں کی مد میں ہمیں دینا. اچھا, پھر کس ریٹ کے اوپر ڈالر کو لاک کریں گے یا آئل پرائسز کو لاک کریں گے جس کی بیسس پہ بجٹ بنائیں گے؟ لاک کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کچھ ڈٹرمنیشن تو کرتے ہیں نا. نہیں, کیسے؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو کرتے رہے نا کہ جی پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں ڈالر پھینکتے تھے, تو ڈالر تو نہیں ہے پھینکنے کے لیے, کیسے کریں گے؟ ہاں, تو یہ ہے نا کہ یا کوئی اور طریقہ بھی ہوتا ہے مجھے جو نہیں پتا. دیکھیں, ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جب بجٹ بناتے تھے تو اس وقت کا کچھ ایوریج ریٹ ڈالر کا لے کے تو اس کی بیسس کے اوپر اپنی امپورٹ کی فگر نکال لیتے تھے. اب تو یہاں روز کے روز ڈالر بڑھ رہا ہے. ایک کرو ہوتا ہے نا کہ ڈالر یہ جا رہا ہے تو آگے یوں جائے گا یوں, تو اس کا مین لے لیتے تھے. تو اب تو وہ نہیں ہے. نہیں ہے نا. تو یہ بہت زیادہ کویسچنز ہیں سر, جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہم گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں ایز اے بزنس کے. دوسرا یہ ہے کہ جو پیسے IMF بھی دے آ بھی رہے ہیں, وہ آپ کے پرنسپل سٹاک میں ایڈیشن ہو رہی ہے جس کی بھی سود دینا پڑے گا. اور اگر آپ پائے دیکھیں تو سب سے بڑی جو مد ہے وہ تو سود قرضوں کی ادائیگی, اور اس میں بھی سود کی ادائیگی, یعنی کہ پرنسپل. تو اگر ابھی تک آپ ڈیفالٹ نہیں کرتے تو اگلے سال اگر انڈسٹری نے بہت اچھا پرفارم نہ کیا اور ریمیٹنسز نے بہت اچھا پرفارم نہ کیا تو پھر آپ ڈیفالٹ کی طرف پھر تلوار لٹک جائے گی. ہاں جی, یہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے نا پچھلے کچھ سالوں میں, اس ڈیمیج کو ریکور ہونے کے لیے اگر ہر چیز نارملائز ہو جائے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کے لیے دوبارہ کئی سال لگ جائیں گے. 4-5 سال لگ جائیں گے. تو آپ بجٹ کے کیا کنٹرول دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا بیسٹ گورنمنٹ اگر ریئلسٹک ہو تو کیا پیش کر سکتی ہے؟ دیکھیں سر, اس وقت انفلیشن کا پریشر تو بہت زیادہ ہے. یہ ان کی کوشش تو ہوگی, الیکشن ایئر بھی ہے سو کالڈ, ریلیف دیں, تو ریلیف دیں لوگوں کو. تو اس ریلیف کو دینے کے لیے پھر کیا کریں گے ہم لوگ جو ہیں چیمبر آف کامرس یا بزنس کمیونٹی, ہم لوگوں نے تو گورنمنٹ کو کہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس ہیں ان کو کتنا کوئی نچوڑیں گے آپ, برائے مہربانی نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ تلاش کریں, اور آپ کے پاس ہے. ہمیں یقین دہانی تو کرائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ نہیں, ہم ایگزسٹنگ کو تنگ نہیں کریں گے, جو ان کا ہے وہ دیتے رہیں, لیکن نئے کے اوپر ہم ورک کریں گے. اگر یہ کرتے ہیں اور واقعی ایمانداری کے ساتھ اس معاملے میں کامیابی کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہمیں نظر آئے گا کوئی ریلیف ہوتے ہوئے, کہ کوئی کہیں سے ریونیو تو کم از کم جنریٹ کریں. اگر انہوں نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو یا انڈسٹری کو
یا جن کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر دوبارہ چھیڑا تو مسئلہ بن جائے گا۔ آخری سوال پوچھتے ہیں آپ سے، پھر بھی کریں گے انشاءاللہ، بات چیت لمبا ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ اگر IMF سے بات نہیں ہوتی، جیسا کہ لگتا ہے کہ نہیں ہونی، ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوتی، بجٹ بنانا پڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ اگلا سال یہ بجٹ کا اس کے بغیر گزارنا پڑے گا، دین واٹ از دا میکینزم؟ کیونکہ 24 اور 27 ارب ڈالر کی تو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اگلے بجٹ کے اس امبریلا کے دوران، کہیں نہ کہیں کرنی ہے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ فزیکل جو ابھی ایک دفعہ امپورٹس سکویز کر کے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا نیرو ہو گیا ہے، یہ امپورٹ سکویز کرنے کے باوجود پھر وائڈن ہونا شروع ہو جائے گا دوبارہ سے، ون ٹائم نیرو ہوا نا، یہ پکا یہاں تھوڑا رہ گیا، پھر نیرو ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جو آئٹم ہیں جنہیں آپ نے کٹ کرنا ہے وہ فیول ہے۔ دیکھیں میں سر بتاؤں آپ کو، یہ جو ہے نا ہماری سچویشن، اگر ہم امپورٹس کو کم کرتے ہیں جسٹ ٹو اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ہماری گروتھ رک جاتی ہے، ہماری GDP رک جاتی ہے۔ اس کو بڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اوور ہیٹ ہو گئی ہے مارکیٹ اکانومی، تو ہم اس کو روکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گیپ ہے نا امپورٹ ورسز ایکسپورٹس اینڈ فارن ریمیٹنس، اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے FDI، وہ پاکستان میں نہیں آ رہی، اور پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، بے تحاشا پوٹینشیل ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 25-30 سال سے نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے ایک نیبر جو ہے افغانستان میں ہر وقت ایشوز رہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ تو آف کورس ہمارا ایشو ہے۔ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اب ہمارا جو ہے چونکہ سعودی عرب اور ایران کی آپس میں دوستی ہو رہی ہے جو ہو چکی ہے، تو اس کی بینیفٹ اور اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ شاید پاکستان پہ آئے ان کی کچھ پالیسیز کے حوالے سے۔ لیکن اس کے لیے تو زاہد صاحب یہ ضروری ہے نا کہ آپ جا کے چائنا، ایران اور سعودی عرب والے گروپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو کہ اینٹی US ہے، امریکہ سے کھینچ کے ان کو یہاں لایا گیا نا، تو اس سے پھر اور طرح کے نقصانات ہونے شروع ہوئے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس وہاں تھیں اور پھر IMF وہاں سے ریلیٹڈ، تو بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ اور کوئی آخری بات جو آپ کرنا چاہتے ہوں بجٹ پہ؟ بجٹ پہ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کو ہر صورت میں کنٹرول بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے، نئے ٹیکس پلیئرز کو بڑی ایمانداری سے تلاش وہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی الیکشن ہونے ہیں، تو سنا کہ 111 ارب ابھی دیے ہیں، تو وہ MNAs کو وہ تو نظر نہیں آتا، لگتا مشکل لگتا ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سنگل ایکٹ کوئی ایسا ہو جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے اور دوبارہ چل پڑے؟ سر الیکشنز ہی کا ایک وہ ہے، وہی ایک بیرومیٹر ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، جو بھی عوام نمائندے اپنی چنتی ہے وہ آ جائیں سامنے اور آ کے، کیونکہ اس کو نا انٹرنیشنل پاورز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ پولیٹیکل آپ یہ جو اس کے اندر ہوا سری لنکا میں، تو سری لنکن ایمبیسیڈر ان پاکستان جو ان سے میری گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے باؤنس بیک کیا ہے، تو وہ مجھے اس دن بھی کہہ رہے تھے 3-4 دن پہلے کہ ڈونٹ وری مچ، pretty soon there will be a political stability in your country and things will be all right۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ وہاں پر جو گورنمنٹ نے میجرز لیے، وہاں پہ جو ڈسپلن کریٹ کرایا، وہ QR کوڈ کا شاید آپ کو میں نے بتایا تھا، تو وہ پاکستانی قوم کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں بزنس مین کو شام کو 6 بجے 7 بجے اپنے بزنسز بند کر دینے چاہیے، انرجی کو سیو کرنا چاہیے۔ اب ایز اے نیشن جو ہے ہمیں اندر اپنی ایک عادت ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، سیونگ کے حوالے سے اور ایکسٹراویگنٹ خرچے نہ کرنے کے حوالے سے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے بحیثیت قوم ساروں کو کرنی پڑے گی۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ۔ زاہد صاحب نے کافی بتا دی ہے، آئندہ بھی ہم پروگرام کرتے رہیں گے۔ گو مشکلات ہیں بجٹ میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سالو نہیں ہو سکتا، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے سیاسی اور سماجی طور کے اوپر جو ایک طرح سے ہم آہنگی ہے اور حالات کو بہتر کرنا، باٹم لائن اس وقت یہ ہے بنسبت کہ کوئی اکنامک معیار کو سوچا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔